بھی شاید پتہ نہ ہو، سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ وضع الجبہہ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا یہی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ دونوں قسم کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ واقعی سجدہ کرنے کا حکم تھا، جیسے ہم لوگ نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں تعظیم کرنے کا حکم تھا، یعنی بس یوں سر جھکا لینے کا، ایسے بس تعظیم کرنے کا حکم تھا، سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ تعظیم کو سجدے سے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر صرف سر جھکانے کا حکم تھا، تعظیم کا حکم تھا، تو یہ تعظیم تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، سمجھے آپ؟ اور اگر سجدہ کرنے کا حکم تھا تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت تک جائز تھا، اور حضور کی شریعت سے پہلے بہت سے انبیاء کرام کی شریعت میں یہ جائز رہا، اور ہمارے لیے حرام و ناجائز ہے۔ مگر اکثر علماء فرماتے ہیں سجدہ کرنے کا حکم تھا تو وہ سجدہ تھا اللہ کے لیے، اور حضرت آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو سجدے ہمارے تو اللہ کے لیے، رکوع بھی ہمارا اللہ کے لیے، ساری بندگی ہماری اللہ کے لیے، مگر خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، قبلہ ہے خانہ کعبہ، ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھنی، مگر نماز ہے اللہ کے لیے، نماز کعبہ شریف کے لیے نہیں ہے، نہ سجدے کعبہ کے لیے ہے، نہ رکوع کعبہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، البتہ کعبہ قبلہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو اور شیطان سے کہا تھا کہ آدم تمہارا قبلہ ہے، ان کی طرف چہرہ کر کے میرے لیے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم نے اور شیطان نے یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر مردود ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جس چیز کو قبلہ بنا دے، جو اسے قبلہ نہیں مانے گا مردود ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ شیطان نے حضرت آدم کو قبلہ نہیں تسلیم کیا، شیطان مردود ہو گیا۔ آج جو شخص خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم نہیں کرے گا یعنی مسلمان نہیں ہوگا، چونکہ مسلمان ہی خانہ کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں۔ جو شخص خانہ کعبہ کو قبلہ تسلیم نہیں کرے گا وہ شخص مردود ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص کعبے کے کعبہ کو اپنا کعبہ نہ مانے، یعنی حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کعبے کے کعبہ قبلے کا قبلہ ہیں، تو بدرجہ اولا مردود ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حیثیت نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے اگر وہ سجدہ کریں تو جنت کے حقدار ہیں، اور جو سجدہ نہ کریں وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ لہذا جو مسلمان سجدے کرتے ہیں وہ جنتی ہیں، جنت کے حقدار ہیں، جو سجدہ نہیں کرتے وہ جہنم کے راستے پر ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں۔ سجدہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جنت کے راستے پر لے جاتا ہے اور بندے کو رب سے قریب کرتا ہے، اور سجدہ نہ کرنا بندے کو رب سے دور کرتا ہے، جہنم کے راستے پر لا ڈالتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، میں جنتی بن جاؤں اور جنت کے راستے پر آ جاؤں، تو پھر وہ خوب سجدے کرے، اور نماز پنجگانہ کے علاوہ دیگر نوافل میں بھی خوب سجدے کرے۔ جو شخص سجدہ بندگی پیش کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے روایت مذکور ہوئی ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں اور سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو خوب سجدہ بندگی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔